بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ ایرانی صدر اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے آج نیو یارک روانہ ہوں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں شرکت کے لیے آج نیو یارک روانہ ہوں گے۔ آج صبح نیو یارک روانہ ہونے والے ایرانی صدر اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے اور اجلاس سے خطاب کریں گے اور ایرانی قومی مفادات کے تحفظ، عادلانہ بین الاقوامی نظام کے قیام، کثیر الجہتی اقتصادی نظام کے قیام پر بھی زور دیں گے۔ ایرانی صدر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت اور خطاب کے علاوہ دوسرے ممالک کے سربراہان مملکت اور وفود سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ قبرص کو امریکی ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی ختم، ترکی ناراض۔ قبرص نے ہتھیاروں کی فروخت پر مکمل پابندی ختم کرنے کے امریکی فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ دوسری جانب ترکی نے کہا ہے کہ امریکہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ امریکہ نے جمعے کے روز قبرص پر 35 برس قبل عائد کردہ پابندی مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ امریکی ہتھیاروں کی فراہمی روسی بحری جہازوں کی قبرص کی بندرگاہوں تک رسائی روکے جانے سے مشروط ہے۔ قبرص نے ہفتے کے روز امریکی ہتھیاروں کی پابندی مکمل طور پر اٹھائے جانے کو ایک سنگ میل قرار دیا۔ قبرص کے مطابق یہ فیصلہ دونوں ممالک کے مابین تیزی سے فروغ پاتے تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ نینسی پیلوسی نے آرمینیا کے ساتھ لڑائی کا الزام آذربائیجان پر لگا دیا۔ امریکی کانگریس کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے آرمینیا کے ساتھ لڑائی کا الزام آذربائیجان کے سر دھر دیا اور حملے کو غیر قانونی قرار دے کر مذمت بھی کر دی۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کانگریس کی جانب سے ان حملوں کی شدید مذمت کرتی ہیں۔ حملے غیر قانونی تھے۔ پیلوسی نے آذربائیجان پر لڑائی شروع کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے انتہائی ضروری امن و معاہدے کے امکانات کو خطرہ ہے۔ خیال ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان اوکار باغ تنازع پر حالیہ جھڑپوں میں دونوں جانب سے 200 سے زائد فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ ترکیہ گیس کی راہداری کے لیے محفوظ ترین ملک ہے، روسی صدر ولادیمیر پوٹن۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ قدرتی گیس کی ترسیل کے معاملے میں ترکیہ نے یورپ سمیت محفوظ ترین راہداری میں سے ایک کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ ترکیہ گیس کی ترسیل میں محفوظ ترین راہداریوں میں سے ایک بن گیا ہے۔ یہ بات انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے 22ویں سربراہی اجلاس کے موقع پر صدر ایردوان سے ملاقات کے موقع پر کہی۔ کریملن سے جاری کردہ بیان کے مطابق ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ میں اقوام متحدہ کے خوراک پروگرام پر عمل درآمد کے حوالے سے آپ کی خدمات پر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی روس کو دھمکی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یوکرین میں ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے سے باز رہے۔ تفصیلات کے مطابق روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کے حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن کی روس کو ایک اور وارننگ سامنے آ گئی۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے خبردار کیا ہے۔ تائیوان کے مشرقی ساحلی علاقے میں 6.6 شدت کا زلزلہ۔ امریکی زلزلہ پیمانہ مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز ٹائٹیننگ کاؤنٹی میں 7.3 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ زلزلے سے فوری طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ زلزلے کے معمولی جھٹکے دارالحکومت تائپے میں بھی محسوس کیے گئے۔ جرمنی کی حکومت نے توانائی کے بحران سے نپٹنے کے لیے بڑا قدم اٹھا لیا۔ روف ٹاپ پی وی کے لیے ٹیکس بریک متعارف کروا دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جرمنی میں 30 کلو واٹ تک آؤٹ پٹ دینے والے سولر پینل پر انکم ٹیکس کی چھوٹ دے دی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اطلاق 30 کلو واٹ سے کم توانائی استعمال کرنے والے گھریلو اور کمرشل صارفین پر ہوگا۔ جرمن حکومت نے سالانہ ٹیکس ایکٹ 2022 میں ترمیم کر کے یہ اقدام کیا ہے۔ برطانیہ کی جانب سے ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کی تعزیتی کتاب پر دستخط کے لیے تائیوان کو خصوصی دعوت دی گئی۔ تائیوانی وزارت خارجہ کے مطابق لندن میں تائیوان کے ڈی فیکٹو سفیر کو تعزیتی کتاب پر دستخط کے لیے دعوت ملی تھی۔
تائیوانی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ دعوت نامہ تائیوان برطانیہ تعلقات کی اہمیت اور گہری دوستی کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ملکہ برطانیہ کی تدفین میں تائیوان کا کوئی نمائندہ شرکت کرے گا یا نہیں یہ واضح نہیں ہے۔ جاپان میں خطرناک طوفان کی وارننگ، 20 لاکھ لوگوں کو گھر چھوڑنے کی ہدایت۔ جاپان کے جنوب مغربی حصے سے سمندری طوفان کے ٹکرانے کے پیش نظر لاکھوں لوگوں کو گھر بار چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سمندری طوفان کے ٹکرانے کے خطرے کی وجہ سے انتظامیہ نے 2 ملین لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت کر دی ہے۔ جاپان کے محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان اپنی شدت کے ساتھ جاپان کے جنوب مغربی حصے سے ٹکرائے گا، جس کا باعث تیز ہوائیں اور شدید بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے دمشق کے ایئرپورٹ پر ایک بار پھر بمباری کر دی، جس میں شامی فوج کے 5 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے دمشق ایئرپورٹ اور ملحقہ سیکیورٹی ٹھکانوں پر میزائل داغے، جس کے نتیجے میں شام کے 5 فوجی مارے گئے اور پروازیں معطل ہو گئیں۔ شامی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملکی فضائی دفاعی نظام نے بروقت رد عمل دیتے ہوئے اسرائیلی فوج کے کئی میزائلوں کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا، تاہم کچھ میزائل ایئرپورٹ پر گرے جس سے عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ کینیڈا میں خالصتان ریفرینڈم سے پہلے ہی بھارت گھبرا گیا اور اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے ریفرینڈم کو رکوانے کے لیے سرگرم ہو گیا۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا میں سکھ تنظیموں کی جانب سے 18 ستمبر کو خالصتان پر ریفرینڈم کروایا گیا، جس کا اعلان ہوتے ہی بھارتی سفارت خانہ سرگرم ہو گیا۔ اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے ریفرینڈم رکوانے کی کوششیں کی گئی۔ کینیڈا کے ایک مندر کے دروازے پر خالصتان کا نعرہ لکھنے کے واقعے کو بہانہ بنا کر بھارتی حکومت نے کینیڈا سے شدید احتجاج کیا اور ریفرینڈم کے انتظامی رہنماؤں کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 23 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 23 ستمبر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے، جس میں وہ عالمی برادری کو موسمیاتی تبدیلی سے درپیش مسائل کے حل اور خطرات سے نپٹنے کی تجاویز دیں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں 19 ستمبر سے 23 ستمبر تک اجلاس میں شریک ہوں گے، جبکہ 23 ستمبر کو جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب بھی کریں گے۔ پاکستان کے سیلاب زدگان کو دی گئی عالمی امداد آٹے میں نمک کے برابر، امریکی سینیٹر نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ امریکی سینیٹر باب مینڈوز نے پاکستان میں سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال پر عالمی برادری کی جانب سے دی گئی امداد پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے دی گئی امداد رقوم ان کے نقصان کے مقابلے میں پوری بالٹی میں ایک قطرے کے برابر ہیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی سینٹ کی خارجہ کمیٹی کے چیئرمین نے نیو جرسی میں پاکستانی امریکی کمیونٹی کی جانب سے فنڈ جمع کرنے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ چین کے خلائی جہاز شینڈو 14 کے خلاباز اگلے چند دنوں کے اندر دوسری بار خلائی جہاز سے باہر خلا میں سرگرمی انجام دیں گے۔ چین کی انسان بردار خلائی ایجنسی نے بتایا ہے کہ شینڈو 14 کے خلاباز اب اچھی حالت میں ہے اور خلائی اسٹیشن کا کمبینیشن مستحکم طور پر کام کر رہا ہے۔ خلابازوں کے دوسرے ای ویز کے لیے حالات سازگار ہیں۔ پہلی ای وی ایز کو مکمل کرنے کے بعد خلابازوں نے ای وی ایز کے درمیان مکینیکل آرام کی آزمائش کرتے ہوئے اسے چلایا تھا اور دوسری ای وی ایز کے لیے تیاری کی تھی۔ اقوام متحدہ کا پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی گلیشیئر میپنگ کرانے کا فیصلہ۔ اقوام متحدہ کی جانب سے پاکستان کے شمال میں موجود 5000 گلیشیئرز کی میپنگ کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ کے اس سروے کے ذریعے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور اس کے نتیجے میں گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار معلوم کر کے ایک ایسا نظام بنانے کی کوشش کی جائے گی جس سے مستقبل میں موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں ہونے والی تباہی سے بچنا ممکن بن سکتا ہے اور سیلاب جیسی آفتوں کے حوالے سے پیشگی انتباہ جاری کیا جا سکے گا۔
پاکستان مقابلہ انگلینڈ، لاہور میں ہونے والے تمام میچز کی ٹکٹیں فروخت۔ پاکستان اور انگلینڈ کے مابین 7 میچز پر مشتمل ٹی20 سیریز کے لاہور میں ہونے والے آخری 3 میچز کی تمام ٹکٹیں فروخت ہو گئیں۔ ذرائع کے مطابق ظافر اسٹیڈیم لاہور میں میچز 28 ستمبر، 30 ستمبر اور 2 اکتوبر کو شیڈیول ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی میں بروز اتوار 25 ستمبر کو ہونے والے میچ کی تمام ٹکٹیں فروخت ہو چکی ہیں۔ آسٹریلیا کا پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے مزید $30 لاکھ امداد کا اعلان۔ آسٹریلین وزیر برائے بین الاقوامی ترقی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیلاب سے پاکستان کا 1/3 حصہ متاثر ہو رہا ہے اور سیلاب سے مزید زندگیاں، خوراک اور فصلیں متاثر ہونے کے خدشات ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آسٹریلین حکومت کو پاکستان کے سیلاب سے متاثرین کے ساتھ دلی ہمدردی ہے اور آسٹریلوی امداد عالمی خوراک پروگرام کے تحت دی جائے گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ آسٹریلیا کی جانب سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے $20 لاکھ کی امداد کا اعلان کیا گیا تھا۔ پاکستان میں 5 سے 12 سال کی عمر کے بچوں کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کی مہم کا آغاز آج سے ہوگا۔ قومی ادارہ صحت کی جانب سے 5 سے 12 سال کے بچوں کو کورونا ویکسین لگانے کی اپیل کی گئی۔ بچوں کو کورونا سے بچانے کے لیے ویکسینیشن کرانا ضروری ہے۔ مہم کے دوران پنجاب، سندھ اور اسلام آباد میں بچوں کو کورونا ویکسین لگائی جائے گی۔ 19 ستمبر سے شروع ہونے والی ویکسینیشن مہم 24 ستمبر تک جاری رہے گی۔ سیلاب کے بعد بیماریوں اور اموات کی صورت میں دوسری آفت کا خطرہ۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیلاب کے بعد پاکستان کو بیماریوں اور اموات کی صورت میں دوسری آفات کا خطرہ ہے۔ سربراہ عالمی ادارہ صحت ٹیڈروس نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لاکھوں افراد کی زندگیاں اس وقت خطرے میں ہیں۔ سیلاب کے بعد پاکستان کو بیماریوں اور اموات کی صورت میں دوسری آفت کا خطرہ ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔